بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے آج کے ہمارے اقرا انچینڈ سیشن پہ جوائن کیا، اور ان تمام لوگوں کا جو ہمارے اس سیشن کو ریکارڈڈ یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ دنوں کی بریک کے بعد ہم لوگ دوبارہ حاصل ہوئے ہیں، کچھ مصروفیات کی بنا پر یہ سیشن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم آج اس کو اس کی جو 12ویں ایپیسوڈ ہے ہماری، غالباً 11ویں یا 12ویں، ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ آج کے دن ریزیوم کرنے لگے ہیں۔ تو آج جو ہماری آیات ہیں وہ ہیں سورہ نور کی آیات نمبر 35 سے 40، تو جو ان کی تلاوت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا
فما له من نور. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک ہی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، اور جو درخت نہ مشرق کی جانب ہے نہ مغرب، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ آگ اسے نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ہے، اور اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں آیت نمبر 35 کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں اپنے نور کی جو ڈسکرپشن ہے وہ دی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر اس کو تھوڑا سا علماء کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو انہوں نے اس کو ڈفرینٹ پرسیپشنز میں جو ہے وہ اس کی ڈپکشن کی ہے۔ اب صرف جو نور کا مطلب ہے ان تمام آیات میں، وہ ہی مختلف علماء نے مختلف ادوار میں اپنی اپنی سینس کے اکارڈنگ اس کا جو ہے وہ مطلب نکالا ہے۔ فار ایگزامپل، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن عباس جو ہیں وہ اس نور کے ورڈ کا مطلب ہادی سے لیتے ہیں، یعنی ہدایت، کل کائنات کے لیے ہدایت۔ اسی طرح نور کا جو ایک اور ایگزامپل ہے وہ اس روشنی کے مثل ہے جو ہر انسان کو حقیقت دیکھنے کے اوپر جو ہے وہ اس قابل بناتی ہے۔ اب نور کا اگر مطلب اسماء الحسنہ کے اکارڈنگ لیں تو امام غزالی نے اس کا مطلب کچھ ایسے کیا ہے کہ کسی ایسی چیز کی ایگزسٹنس کو ظاہر کرنا جو کہ وہاں موجود ہو لیکن اس نور کے بغیر نہ دیکھی جا سکتی۔ فار ایگزامپل، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر سورج کی روشنی اس پہ نہ پڑے تو ہمیں چاند کی ایگزسٹنس نہیں نظر آئے گی۔ تو اس چیز کی ایگزامپل کو لے کے انہوں نے نور کو ڈسکرائب کیا کہ ایسی چیز جو اپنے اندر خود ایک روشنی رکھتی ہو، ایک ہدایت رکھتی ہو، جس کو یوز کرتے ہوئے ایز ریفرنس پوائنٹ ہم باقی چیزوں کی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ اب اس کی فردر ایگزامپل کے لیے پہلے میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس آیت میں یوز ہونے والے جو ٹیکنیکل الفاظ ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ذرا بہتر طور پہ سمجھ لیں۔ اب جو نور کی کیفیت ہے اور نور کی ایگزسٹنس ہے وہ میں نے جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اب آگے اس کی جو ایک ٹیکنیکل ڈسکرپشن پوری اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس میں ایک ورڈ یوز ہے مشکات۔ مشکات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ اگر پرانے گھروں میں یا پرانے قلعوں میں دیکھا جائے تو ایک دیوار کے اندر ایک بریکٹ سی بنی ہوتی ہے، خالی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پرانے زمانے میں دیے یا چراغ رکھے جاتے تھے۔ اب وہ چاروں طرف سے بند ہوتی ہے، صرف اس کا ایک فرنٹ فیس جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے آ جائیں تو اس آیت میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے ٹیکنیکل وہ ہے اسی طرح زجاجہ کا ورڈ یوز ہوا ہے جس کے مطلب ہوتے ہیں شیشے کا بنا ہوا فانوس، جس کے اندر جو ہے وہ چراغ رکھا جائے، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ شفاف شیشے کا بنا ہوا جو ہے فانوس ہے۔
اب اگر اس کو ٹیکنیکلی سمجھا جائے تو ایک مشکات ہے، اس مشکات کے اندر ایک فانوس ہے، اور فانوس کے اندر ایک چراغ ہے۔ اب چراغ وہ چیز ہے جو جس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے، جو نور دے رہا ہے۔ اب اس کو اگر فزکس کی اس سے بھی سمجھیں، اگر کسی لائٹ کو لائٹ کے سورس آپ ایک شیشے کے اس کے پیچھے رکھ دیں، کسی شیشے کے آبجیکٹ کے، گلاس کے، تو وہ وہاں سے اس کی جو لائٹ ہے وہ تھوڑی اور برائٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کوئی اس کے ارد گرد ایسا کور بنا دیں کہ اس کی لائٹ کو آپ ایک سنگل پاتھ کی طرف فوکس کر دیں تو لائٹ اور برائٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ ٹیکنیکلٹی جو علماء جو تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک لائٹ کا سورس جو کہ ہمارے پاس ایک قندیل ہے یا ایک چراغ ہے، وہ رکھا ہوا ہے ایک شیشے کے فانوس کے اندر، اور شیشے کے فانوس کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کی برائٹنس بڑھ گئی، اور اوپر سے وہ ایک مشکات کے اندر رکھا ہوا ہے جہاں سے اس کی لائٹ جو ہے وہ ایک سنگل ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ فوکس ہے، تو وہ اس قدر جو ہے وہ برائٹ روشنی ہے۔ پھر ہم آگے اس کے تھوڑا سا وہ اگر ہم چلیں تو اس میں بیان کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جل رہا ہے جو کہ زیتون کا تیل ہے۔ اب زیتون کا تیل کہا جاتا ہے کہ باقی تمام تیل جو یوز ہوتے ہیں جلانے کے لیے دیوں میں یا چراغوں میں، ان میں سے جو سب سے تیز اور ایفیشینٹ روشنی ہے، جو سب سے زیادہ برائٹ روشنی ہے، وہ زیتون کے تیل کی ہوتی ہے۔ تو وہ زیتون کا تیل ایک تو یوز ہو رہا ہے۔ اب پے در پہ اگر اس نور کی انٹینسٹی کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے سارے تیلوں میں سے زیتون کا تیل یوز ہو رہا ہے، جو کہ آلریڈی مبارک درخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ قرآن مجید میں وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ اس کی قسم بھی کھائی ہے، تو ہم اس کی ہولینس کو اور ڈیونٹی کو تو ہم آلریڈی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ زیتون کا جو مبارک تیل ہے وہ اس چراغ کے اندر جل رہا ہے، تو آلریڈی برائٹ روشنی ہے، اوپر سے اس کو اس کے شیشے کے فانوس کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ اور برائٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کو مشکات کے اندر رکھ کے فوکس کر دیا تو وہ اس سے بھی زیادہ برائٹ ہو گئی ہے۔ اور اس کی برائٹنس کا اندازہ اسے کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ روشنی پہ روشنی ہو رہی ہے، اور وہ اس قدر مطلب برائٹ ہے کہ جو تیل کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو آگ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی، وہ آلریڈی ریڈی ٹو بی برنڈ ہے۔ اب اس کی جو ڈپکشن کرتے ہیں علماء مختلف طریقے سے، اب سب سے زیادہ اس میں ایکسیپٹڈ جو ہے وہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن عباس کی، جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نور سے مراد ہدایت ہے، اور جو وہ ہے تیل ہے، جو چراغ ہے وہ کسی بھی مسلمان کا جو ہے وہ دل ہے، اور اسی طرح جو فانوس ہے یا شیشہ جو ہم نے کہا تھا وہ اس مسلمان کا سینہ ہے۔ تو وہ اس کی جو ڈپکشن ہے وہ پرسونیفیکیشن میں کرتے ہیں اس طریقے سے۔ اسی طرح کچھ اور علماء ہیں جو اس کی اگزامپل کو لیتے ہیں ٹپکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، کہ جو نور ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، یا اس کو قرآن مجید کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیونکہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے تھرو نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے تمام امت کے اندر، تو جو ان کا سینہ مبارک ہے وہ مشکات ہے جو فوکس کر رہا ہے اس کو تمام امت کے اوپر۔ تو اس طرح کی جو ایگزامپلس ہیں وہ انہوں نے علماء نے جو ہیں وہ اس کی ڈپکشن کے اندر لی ہوئی ہیں۔ اب اس کو اگر ہم اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس کی آیت نمبر 36 کی طرف، لیکن یہ آیت نمبر 35 میں آپ تمام لوگوں کی جو ہے وہ رائے بھی لینا چاہوں گا۔ اچھا، آیت نمبر 36 میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان گھروں میں بھی وہ نور روشن ہے جہاں جن گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ تو اس کا ہمیں سیدھی سی جو منظر کشی ہوتی ہے ہمارے سامنے، وہ مسجد کی فارم میں ہوتی ہے۔ اب مسجد کی اب مسجدوں میں جو ہے وہ اس نور کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے، یا اس کی وہاں سے ڈسنبرسمنٹ ہوتی ہے تمام امت کے اندر، ان گھروں میں سے جہاں پہ اللہ کی یاد کا حکم دیا گیا۔ اب اس کو جو ہے علماء وہ اس طرح رکھتے ہیں، اس کو اٹیچ کرتے ہیں مسجد کے تمام آداب سے، کہ مسجد کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گیا یہاں سے مسجد کی امپورٹنس، کہ مسجد جو ہے وہ ایک ہولی پلیس ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہاں سے ڈسپرس ہو رہا ہے ساری امت کے اندر،
تو کوئی بھی مسجد ہو جہاں جو بلند کی گئی ہے اسپیسیفکلی اللہ کی یاد کی خاطر، تو وہ اس کا صاف ستھرا رکھنا، اس کا پاک صاف رکھنا، وہاں سے کسی قسم کی نجاست کو دور کرنا، اس کی جو ہے وہاں پہ کسی قسم کے نجس انسان کی انٹری، اور مطلب اس حوالے سے جو ہے وہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مسجدوں کی اسپیسیفکلی جو ہے کہ مسجدوں کی تزئین و آرائش وغیرہ جو کرتے ہیں، اس کے اوپر کئی جگہوں پہ جو ہے یہ اٹھتے ہیں کہ بھائی نہیں کرنی چاہیے یا کرنا چاہیے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تمیم الداری جو ہے وہ شام سے مدینہ تشریف لے کے آئے، تو ان کے پاس اس ٹائم پہ کچھ قندیلیں اور کچھ زیتون کا تیل اور کچھ رسیاں وغیرہ تھیں، تو انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ قندیلیں جو ہے نا ان میں تیل بھر کے اور ان کو جلا کے مسجد نبی کے جو ہے صحن میں وہ لٹکا دو۔ تو جب وہ لٹکا دیا اور پھر مغرب کا ٹائم ہوا، ظاہر ہے سورج ڈھل گیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئے مسجد میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ مسجد روشن ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ حضرت تمیم الداری نے کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا چہرہ انور پہ ایک مسکان نمودار ہوئی، اور انہوں نے حضرت تمیم الداری کو کہا کہ تم نے اسلام کو روشن کر دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسجدوں کو کیونکہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ایک وہ چیز جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، آپ کی قوم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، آپ کی امت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اگر آپ اس کو بالکل ایک ڈل سی اور ایک مطلب نان اٹریکٹیو سی بلڈنگ بنا کے چھوڑ دیں گے، تو وہ آلریڈی اسلام کہیں پہ اس طرح کی نہیں، کیونکہ اسلام ایک سوشل دین بھی ہے، وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی طرف اٹیک کرتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی مسجد کو ایک ایسی جگہ نہیں بنانا جو ہے وہ پسند کیا جائے گا جہاں پہ مطلب کوئی بالکل گلومی سی پلیس ہو اور کوئی مسجد میں جالے وغیرہ لٹک رہے ہوں اور مطلب جس کو دیکھ کے جانے کا دل ہی نہ چاہے۔ پلس ایک تیسری پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسلام کا جو سوشل کلچر ہے، اب ہم آج کل کے سوشل کلچر میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مسجدیں ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسجد جو ہے وہ صرف عبادت گاہ ہے، وہ مذہب کے لیے، دین کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ جا کے سب نے اپنی انڈیویجول عبادتیں کرنی ہے، اپنی انڈیویجولی اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، دعائیں مانگنی اور آ جانا ہے۔ جبکہ اسلام میں جو مسجد کا کانسیپٹ ہے وہ ایک کمیونٹی سینٹر کا ہے۔ ہم خود ہی اپنے دیکھ لیں کہ جو ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں وہ ویل لیٹ ہوتے ہیں اور ان کو ویل ڈیزائن کیا ہوتا ہے، ہم نے اس میں بہترین قسم کا فرنیچر رکھا ہوتا ہے، ہم نے بہترین قسم کی اس کے اندر ساری سہولتیں دی ہوتی ہیں، ٹی وی شی وی لگا ہوتا ہے، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کمیونٹی سینٹرز میں، اس کے علاوہ فل لائٹنگ ہوئی ہوتی ہے، ظاہر ہے کیونکہ کسی نے کوئی کہیں پہ کوئی مووی سیکشن بنا ہوتا ہے، جم وغیرہ ہوتا ہے۔ تو جب کمیونٹی سینٹر کو ہم اتنا اسٹیبلش کرتے ہیں، تو اسلام میں تو مسجد ہی کمیونٹی سینٹر ہے، اور جب مسجد کو آپ نے کمیونٹی سینٹر بنا دیا تو ساری فیسلٹیز، وہ ساری جو ریسورسز ہیں جو آپ کسی کمیونٹی سینٹر میں دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں دینا جو ہے وہ اسلام کے اندر ضروری ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے یہاں سے ہم جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بعد والی آیات ہے اس کے اندر مومنین کی جو ہے وہ نشانی دی گئی، جس طرح سورہ انفال میں مومنین کی نشانی دی گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جن کو جو ہے وہ دنیا کی جو تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، وہ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے وہ غافل نہیں کرتی، اور ان کے دل جو ہیں اور وہ ڈرتے ہیں روز قیامت سے۔ اسی طرح جب ہم آخری آیت میں آ جائیں جہاں پہ کافروں کی جو مثال ہے، وہ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے معراج کے حوالے سے دیا۔ معراج وہ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو ریگستان میں یا ایون شہروں میں بھی جب شدید گرمی میں آپ ایک سڑک پہ یا ریت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دور لگتا ہے کہ شاید پانی ہے، تو آپ اس کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں، لیکن وہ پانی وہاں پہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک فزیکل فنومینن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی ایگزامپل یوز کیا کہ یہاں پہ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ وہ جس چیز کو اچھی چیز اپنے لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس چیز کو نہیں پاتے اپنے لیے، اور پاتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو کہ ظاہر ہے کیونکہ جب وہ بھاگتے رہیں گے تو اینڈ لیس نہیں بھاگ رہے، وہ ہر چیز کی ایک حد ہے اور اس حد کے پار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ ظاہر ہے سامنا کریں گے، اور پھر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا حساب کتاب جو ہے وہ لے لے گا۔ اسی طرح سمندر کی گہرائیوں کے اندھیرے کی بھی ایگزامپل دی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے معاملے میں۔ اب وہ اندھیرا کیسے ڈپکٹ کیا؟ ایک تو پہلی سمندر کے اندر جتنا آپ ڈیپ جاتے ہیں وہاں پہ سن لائٹ کی پینیٹریشن نہیں ہوتی، باٹم آف دا سی اتنی پچ بلیک ہوتی ہے
کہ وہاں پہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آتا، کیونکہ لائٹ ہی نہیں ہے تو آپ کو وہ نظر ہی نہیں آئے گی. وہی چیز جو میں نے اسٹارٹ میں کی کہ نور ایک وہ سورس ہوتا ہے جو کسی چیز کی ایگزسٹنس آپ کو پروف کرتا ہے. آپ کو وہ چیز نظر ہی تب آتی ہے جب اس کے اوپر نور کسی چیز کا ریفلیکٹ ہو رہا ہو. تو جب وہ نور ہی وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے تو آپ کو وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر اس کے اوپر انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ایک تو سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہے ہی، لیکن اوپر بھی بادل چھائے ہوئے ہیں، اوپر سورج نہیں ہے. تو مطلب سورس آف لائٹ، اینی سورس آف لائٹ وہاں پہ پریزنٹ ہی نہیں ہے. ٹوٹل پچ بلیک اندھیرا ہے ان کے لیے، کفار کے لیے. تو یہ جو ہے میری طرف سے تھوڑا سا انپٹ ہے. باقی عبادت آپ اور مسعود آپ اگر آپ کچھ کہنا چاہو اس پر. جی السلام علیکم. آپ نے کافی اچھے طریقے سے جو ہے مطلب کوئی ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا، ایکسپلین کر دیا. اور میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ نور سے مراد اللہ کی ہدایت ہے. اور اوبیسلی یہ نور وہ والا نور نہیں ہے جو ہم اپنے جو ہے اپنی لائف میں کہتے ہیں. جو ہم کسی بھی روشنی کو اگر کہہ دیتے ہیں تو اللہ کا نور وہ والا نور نہیں ہے. کیونکہ جب اس کو اگر ہم مولانا مودودی کی تفسیر کو دیکھیں تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ایسی چیز ہے جس کے ہونے مطلب اس نور سے باقی ہر چیز ظاہر ہوتی ہے. اور بالکل بھی اس کو اس والے مطلب کانٹیکسٹ میں ہم لے نہیں سکتے کہ دنیا میں اگر کوئی روشنی ہے تو اللہ کا نور اس طرح ہے، یا جو جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور یہ مطلب ہدایت ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ مطلب جو ہے وہ مومنوں کا دل جو ہے اس چراغ کو جو ہے وہ مومنوں کا دل ہے. تو میرا بھی اس پہ یہی پوائنٹ آف ویو ہے اور مجھے بھی اس کی یہی سمجھ آئی ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسری والی 36 نمبر جو آیت ہے نا، جس میں بات کی ہے کہ اللہ کے جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو وہ بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کے نام لے کر ذکر کیا جائے، تو ان میں صبح شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں. تو اس میں آگے مطلب دو طرح کی مطلب پوائنٹ آف ویوز ہیں علماء کے. اگر آپ مفسرین کے دیکھیں، ایک تو جو آپ نے بات کی کہ مسجد والا ہے، اور ہمیں بھی سمجھ آتی پہلے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو مسجد والا کہتے ہیں. ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو مطلب مومنین کی گھر ہے نا، وہ بھی اس میں سے مطلب آپ اس کو بھی اگزامپل لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر بھی ان کے لیے عبادت گاہ کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے اس میں دو طرح کے اوپینینز ہیں، اور obviously دونوں ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی آپ ایسے مطلب نگلیکٹ نہیں کر سکتے، یا کسی کیونکہ اتنے کوئی اسٹرانگ جو ہیں اس بارے میں ریفرنسز نہیں آئے. اچھا، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ والی آیت ہے جس میں مطلب کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے. تو اس کا جو ہے اس پہ کچھ حدیث تھی جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی تھی، میں وہ شیئر کرتا ہوں. ایک منٹ. اچھا، اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو کچھ جو ہے تاجر وہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ اذان کی آواز سنی اور فوراً اپنی جگہ سے مطلب چل پڑے اور نماز کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی آیات کو مطلب ان کو ہی پڑھا اور ساتھ کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مطلب یہ والا معاملات کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہے انسان کی لائف میں نہیں ہونی چاہیے جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے. تو اور تجارت والے جو معاملات ہیں تو وہ بھی جو ہے انسان کو یہی چاہیے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے اس کو کال آ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ ہر چیز چھوڑ کر پہلے اللہ کی طرف جائے، کیونکہ یہ آخر وہی ہے جیسا آپ نے کہا کہ ہر چیز کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور جو ایک منافقین کے لیے بھی اور جو ہو فاسق لوگوں کے لیے بھی بات کی گئی ہے کہ کہ وہ لوگ یہ مطلب ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک صحرا میں ان کو مطلب شراب نظر آئے اور وہ
اور آخر میں جو ہے وہ جو ہے وہاں پانی نہ ہو. تو اس کا بھی یہ کہ اچھا اس میں نا ایک جو ہے اگر اوپینین یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں تو مطلب مسلمان ہی اور لیکن وہ صرف اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اور وہ اللہ کے جو نور ان کے پاس آیا تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ہاں دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں اور شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ آخرت میں ان کو اس کا اجر جو ہے ملے گا. تو اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ پہ جو پورا حساب لے گا اور آخر میں جو ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو سارے پروٹوکولز ہیں، یہ جو ساری اپرچونٹیز ہیں یا سارے پرکس ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو اپنے دل سے مانا اور اس کے بتائے ہوئے جو رستہ ہے اس پر چلے. جی میری طرف سے ابھی اتنا ہی ہے. مشہود آپ کو شیئر کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ واسٹ ٹاپک ہے، اور اس کے اندر وٹ آئی ول سگنیفائی اس کے دا ڈائیورسٹی آف اسکالرشپس جو ہے نا وہ آپ کو ہیلپ کرے گی بہت زیادہ اس صورت کے اندر. اور یہ آیت جو ہے لائٹ ورس یا آیت النور کے حساب سے بہت فیمس ہے امنگ دا سیکٹرز آف اسپرچوئل لیڈرز. اور جتنے بھی پولی میتھس گزرے ہیں اسلام کی ہسٹری میں، جس کے اندر سب سے فیمس یا سب سے ریسنٹ اگر آپ نے دیکھنا تو وہ امام غزالی ہے. اور ان کی کتاب ہے اس کے اوپر، یا کہنا چاہیے پورا ایسے ہے، انہوں نے پورا مضمون باندھا ہے کتاب الانوار یا مشکات الانوار کے نام سے. اور جو جیسے مشکات کا مطلب بتایا بھی ابھی، اور انوار تو آف کورس پتہ. اور کتاب الاسرار یعنی کہ سیکرٹس ایکسپوز کیے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے. اب یہ دو آپ کے پاس انتہائی واسٹ اسکالرشپس ہیں جو کہ کسی بھی ایک کہنا چاہیے سائڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. پولی میتھ میں نے ان کو اسی لیے کہا کہ چاہے آپ کوئی بھی اسلامک سیکٹ اٹھائیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، مالکی، شافعی، وہ ساروں کو لے کے چلیں، اور ساتھ آپ صوفیزم کی ایک برانچ اٹھا لیں، آپ نقش بندی آرڈر اٹھا لیں، ساری طریقت اور ساری شریعت اٹھا لیں، دے آل ول سگنیفائی بوتھ آف دیز پولی میتھس آف یورز. تو اچھا آپ ان کی بکس کو لے کے چلیں تو آپ کے پاس پہلے سملیٹیوڈز بنتے ہیں. سملیٹیوڈز آپ کو کہنا چاہیے مثالیں بنتی ہیں یا جو بھی کمپیریزن بنتا ہے. تو کمپیریزن میں آپ کے پاس نا if I talk then you have 3 to 4 things. جس کے اندر پہلی نیش آ جائے گی آپ کے پاس، پھر لیمپ، پھر وہ جو گلاس کی بات کی ہے، پھر ٹری، اولیو اور فائر. یہ 4-5 آپ کے پاس چیزیں ہیں جن کی سملیرٹیز یو ہیو ٹو فائنڈ کہ کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نا یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ فزکس اے لٹل. میں آپ کے ذہن میں ایک امیجنیشن ایسے کریٹ کرتا ہوں کہ 2 پولز لے لیں، پولز ایز ان ناٹ کھمبے والے بٹ 2 پوائنٹس لے لیں. ان پوائنٹس کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے وہ انفائنائٹ ہے، رائٹ. اب وہ جو فرسٹ پول ہے آپ کا وہ ڈیفائن کرے گا مسٹری کو اور اس میتھڈ کو کہ کس میتھڈ سے آپ نے ان سملیرٹیز کو یا ان مثالوں کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ مسٹری کے لحاظ سے. اور وہ ایک سائڈ پہ. اور جو دوسرا پول ہے آپ کا وہ لیولز ہیں اس لیومینوسٹی کے، وہ معارج کے، یا وہ جو اللہ کی طرف کے رستے ہیں جو سورہ کہف میں میٹافوریکلی فزکس کو ریلیٹ کیا گیا، ان کو بتائیں گے. تو اگر اس کے اوپر بات کرنے بیٹھی جائے تو تقریباً 72 باتیں دونوں پولز کی بن جائیں گی. I will try myself to keep it as short as possible. تو جب آپ نے مثال سمجھنی ہوتی ہے قرآن سے تو آف کورس ایک تو آپ کا پرسنل لیول ہوتا ہے انٹلیکٹ کا، اینڈ دین جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں ان کا آف کورس انٹلیکچوئل لیول کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. تو اس میں سینسری اور ریشنل یہ دونوں چیزوں کو نا ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. سینسری ریشنل سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم وہ والا واقعہ لیں جہاں اگر آپ نے لائٹ کو کنسیڈر کرنا ہے تو میرے ذہن میں یا جس نے بھی قرآن کا میرے جتنا حقیقی مطالعہ کیا ہوگا اس کے ذہن میں فوراً بات آئے گی کہ جب خدا تعالیٰ نے اس عرض کریم پر اپنی تجلی دکھائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرمایا تھا کہ موسیٰ اپنے جو سینڈلز ہیں، اپنی جو جوتے ہیں، چپلیں اتار دو. اور مجھے ایگزیکٹ عربک کورڈ بھول گیا بٹ اٹ از جمع، مطلب جمع سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں سینڈلز اتار دو. اب جب مترجم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ سینڈلز یا جوتے ہی لکھتے ہیں، بٹ یہ تو ہو گئی ریشنل بات، لیکن سینسری کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہائے اور لو کو ساتھ لے کے چلنا ہے.
اور جو دوسری بات آئے گی وہ یہ کہ اپنے دونوں جہانوں کو سائڈ پہ رکھ دو. ٹھیک ہے, تو وہ جب دو جہان کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں, جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا, اس کی ٹرانسلیشن حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ایک حدیث کی, جس کی ٹرانسلیشن مولانا جلال الدین رومی نے اپنی نظم میں کی ہوئی ہے کہ انسان کا, مومن کا کے دو بازو ہیں, اور اس کے جو دو بازو ہیں وہ دو پروں کی مانند ہے. اس کا ایک پر یعنی کہ ایک بازو جو ہے وہ روشنی ہے اور ایک اندھیرا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو مسلم ہے, مسلم کی حدیث نمبر ہے میرے خیال غالباً 179, جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں, ویلز ہیں, نقاب ہیں, حجاب ہیں, اور وہ گنتی میں 70,000 ہیں, اور وہ ایک کے بعد ایک روشنی ایک اندھیرا, ایک روشنی ایک اندھیرا, اس طرح سے. اور اللہ تعالیٰ نے, اور یہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے, اور اگر وہ ہٹا دیے جائیں then everything else that would be watching it or being observed by that light, وہ ساری ختم ہو جائے گی. It would end up being nothing. ٹھیک ہے, اور اس کی دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے that it would end up being everything. یا تو وہ روشنی ان ساروں کو اپنے اندر جذب کر لے گی, یا وہ ساری چیزیں وہ روشنی بن جائیں گی. This is both the things are same, لیکن وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سینسری اور ریشنل کا فرق ہے. یہاں سمجھنے کا صیغہ یہ ہے کہ وہ جو شیشہ ہے, یا وہ جو درخت ہے, وہ زیتون ہے, وہ آگ ہے, وہ ایکچولی ہے کیا. اور ویزیبل ورلڈ کے اندر جہاں پہ لائٹس کی بات ہوتی ہے, تو ہم ایک ورلڈ کو ہے نا, ایک ڈومینین نوبل کے طور پہ لیتے ہیں, اور ہائی لیومینس سبسٹانسز کو لیتے ہیں اینجلز کے طور پہ, فرشتوں کے طور پہ. جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر مطلب زیادہ تر تصانیف میں, چاہے وہ پروز ہو, چاہے پوئٹری ہو, چاہے جاوید نامہ ہو, انہوں نے اسی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں, کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے, کہ وہ ایک اپر ریل میں فرشتے رہ رہے ہیں, لوور میں ہم خاکی رہ رہے ہیں. تو یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے, اپنی فطرت میں یہ خاکی ہے, لیکن اٹ کین بی نوری اینڈ ناری ایز ویل. ٹھیک ہے, تو نوری جو ہے وہ فرشتوں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے. دیٹ از وائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لارڈ آف دا لارڈز کہتے ہیں. اب جو چھوٹے لارڈز ہیں وہ ہم فرشتوں سے کمپیئر کرتے ہیں ڈیو ٹو دا لائٹ, کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی لائٹ ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے, اور یہ بھی ریفرنس بات ہے, اس کا ریفرنس میں آپ کو دوں گا. اور جو لائٹ کی امپورٹنس ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں دوبارہ معلوم چل جائے گی کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے سب سے پہلے چاند کو دیکھا, پھر ستارے دیکھ رہے ہیں, پھر صبح اٹھ کے سورج دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 76 میں وہ پھر اینڈ پہ بیوٹی کی بیس پہ اور لائٹ کی ہائینس کی ڈگری پہ وہ ہر چیز کو جج کر رہے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے, نہیں 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 یہ میرا خدا ہے, نہیں یہ میرا خدا ہے. اور پھر وہی 76 آیت میں کہتے ہیں کہ نہیں, جس نے ان ساروں کو سیٹ کیا ہے اپنی اپنی جگہ پہ, وہ میرا خدا ہے. تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ لیئر بائی لیئر سیٹ ہوا ہے, جس طرح میں نے آپ کو وہ 70,000 والی بات بتائی. اور یہ بات جو ہے مزے کی بات تب بنتی ہے کہ یہ ایک اینٹیٹی تک محدود نہیں ہے, ایک ان امیجنیبل آئیڈینٹی آف لارڈ جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے, اس تک محدود نہیں ہے. ہمارے درمیان ایک انسان بھیجا گیا تھا, اعلیٰ ترین تخلیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کو لوگوں نے دیکھا ہے اپنی ایک فارم کے اندر. اور اس فارم کے لحاظ سے, میں کیوں فارم کہا ہے میں نے اسے, وہ چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 46 چاہے تو نوٹ کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے لائٹ گیونگ لیمپ, ایک لیمپ ہے جو نور دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ اگر اس کو کنسیڈر کریں اللہ تعالیٰ کی ایکسپلینیشن, جو طاق میں رکھا ہوا نور ہے جو ہم آیت اس وقت کنسیڈریشن کے انڈر لا رہے ہیں, اور ساتھ اس کے ریفرنس کے اندر آپ چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 46 رکھیں, then you will see the difference, or I would say کہ you will not see the difference between Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and اللہ سبحانہ وتعالی himself. اس کے بعد ایک اور لارڈشپ کے اوپر ہم ذرا اسکالرشپ کے اگینسٹ اوپر ایک سٹیپ اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں, جہاں پر لوح محفوظ کی بات ہوئی ہے, یا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 28 میں ایک لائیو کول کی بات ہے, پھر ایک برننگ برانڈ کی بات ہے چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 10 میں, فلیم کی بات ہے چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 7 میں. یہ ساری پوزیسونیس جو ہے وہ لائٹ کے حوالے سے, جو کہ جا کے اللہ اور رسول کے اوپر اینڈ کر رہی ہے.
اگین پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از کہ اللہ کے اوپر اینڈ نہیں کر رہی ہے, اللہ اور رسول دونوں کے اوپر اینڈ کر رہی ہے. اچھا, ایک جو سملیرٹی ہم بناتے ہیں وہ لوح محفوظ کے حساب سے کہ ایوری تھنگ از گیٹنگ بینگ ٹرانسفرڈ فرام ون اسٹیج ٹو اندر, جہاں پہ ہمارے پاس احادیث بھی ہیں اور پھر سورہ معارج کی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ ایک سے درجے سے اوپر جاتے ہیں, پھر اس درجے سے اوپر جاتے ہیں تو وہ 7 آسمان ہیں اور ان ساروں کو کتنے ڈیز لگے. تو عرش سے لے کر وہ جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے جو میں نے آپ کو فزکس میں پہلی بات بتائی تھی پول کی, وہاں سے اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو ڈسٹینس ہے اٹ ڈز ایگزسٹ, وہ کوئی نہ کوئی ڈسٹینس ہے جہاں سے لائٹ نے ٹریول کرنا ہے. ابھی عبادت بھائی نے بات کی تھی کہ یہ وہ لائٹ نہیں ہے جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں, یہ لائٹ ان امیجنیبل ہے, بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی وڈ ٹیل کہ کتنا امیجنیبل ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات پہ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فزکس کی, پیور فزکس کی, کلاسیکل فزکس کی بات کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلاسیکل فزکس ہے لیکن ہم اس کو کوانٹم انٹینگلمنٹ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اسپیڈ, ٹائم, اسپیس, ڈسٹینس کی بات کی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریکن کرنے کو کہا ہے, کاؤنٹ کرنے کو کہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو غیب کی بریکٹ میں رکھ کے ہمیں اس سے دور بھاگنا چاہیے, وہ حروف مقطعات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. So when we would be talking about that distance and that light, تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے درمیان کوئی ڈسٹینس ہے تو اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ لائٹ فوٹون سے بنی ہے اور فوٹون ایک پیکٹ ہے, اس ایک پیکٹ کی ارینجمنٹ لائٹ کو کچھ سے کچھ کر دے گی اور اس کی ویو لینتھ کو کہیں سے کہیں لے جائے گی. سو ایوری تھنگ ڈیپینڈز آن ویو لینتھ اینڈ فریکوینسی, جو کہ انپیرللڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائٹ کی. مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گریسپ سے کتنا باہر ہو کر بھی, اس کی کبریائی کتنی زیادہ ہو کر بھی, اٹس لائک یو سے پیریسکوپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, یا ہاں پیریسکوپ ہی, جب سب مرین سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے نا تو یو آر انڈر دا واٹر اور آپ سب مرین کے بھی اندر ہیں, بٹ یو ہیو ٹو میک سچ این اینگل, اپنے 2 اینگل پہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے تھرو میررز اس طرح سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ آپ کو باہر کا نظارہ, پانی سے باہر کا نظارہ نظر آ جائے, پانی کے اندر رہتے ہوئے. پانی کے اندر ایک سب مرین میں بیٹھے ہیں آپ اور پانی کے اوپر کا نظارہ دیکھ رہے ہیں ڈیو ٹو دی اینگلس. تو یہ جو نظارہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کریٹ کیا ہوا ہے آپ کے ریلیشن کے ہیومن ریلیشن کے اندر. تو یو جسٹ ہیو ٹو میک دوز اینگلس, تب آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے, اینڈ اٹ از ناٹ امپاسبل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ اگین احیاء العلوم امام غزالی نے بھی نقل کی ہے صحیح مسلم سے, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اپنی بک کتاب الاسرار میں, بنیاد الطالبین دونوں میں نقل کی ہے کہ سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائٹ کو کہا کہ یہ انسان مومن کے دل کے ایمان کو لائٹ کا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت ابی بن کعب دونوں نے اس کی روایت کی ہے that the similitude of light is of the heart of one who has faith. مومن کے دل کی روشنی وہی روشنی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی ہے. تو یہ دیکھیں کہ آپ کتنی جلدی سے اللہ تعالیٰ فریم آف ریفرنس انکریز اینڈ لارج اور اسمال کرتے ہیں آپ کے لیے, جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کتنی ہے. اور دیکھو کہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمہیں کتنی عزت دی ہے کہ اس دل کو منور کر دیا جو تمہارے اندر ہے. کیا حیثیت تمہاری کچھ نہیں ہے اس کبریائی کے اگینسٹ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے. The only bridge between your non-existent ایک ہیج قسم کا کریکٹر which is of no value in front of that huge enormous unimaginable light, ان دونوں چیزوں کو برج کون کر رہا ہے؟ the beloved holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. جی عبادت آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو؟ ہیلو میری آواز آ رہی؟ جی جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کہتا آپ کا اس کے اوپر فردر کوئی پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں میری طرف سے کوئی نہیں ہے. آپ کا کوئی ہے تو آپ شیئر کرو. نہیں میرا خیال ہے پھر ہم آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں, اور ہماری کل کی جو آیات ہیں وہ ہم اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں گے.
اور انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے کہ ہم سورہ نور کو رمضان کے اندر ہی جو ہے وہ ختم کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اگر نہ ہو سکا تو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ رمضان اور عید کے بعد بھی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ.